بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلم فورم اوسلو کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن کی اس نشست میں آج جو ہے وہ خصوصی محفل پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات فخر موجودات آقائے دو جہاں شفیع مجرماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معجزہ معراج کے حوالے سے آج کی نشست خصوصی طور پر جو ہے وہ اس سے منسوب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اور حضور کے فضائل کا ماننے والا بنائے اور اس کی برکت سے ہماری قبر اور آخرت کو روشن فرمائے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ویلڈی کھٹ جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو اور ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کو بتانے کے لیے 2-3 جملوں میں بس کہ یہ نہ ہو کہ وہ سارا سن کے چلے جائیں اور یہ بھی خبر نہ ہو کہ معراج کیا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے. معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رائسے کا نام ہے. حضور نے ایک سفر فرمایا تھا، ایک رائے سے کیا تھا، اور وہ رائے سے شروع کہاں سے ہوا؟ فرمایا اللہ کریم نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے، یعنی مکہ معظمہ سے. مکہ معظمہ سے حضور کے سفر کا آغاز ہوا اور وہاں سے فلسطین کا جو علاقہ ہے
فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، زمین کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر ختم ہوا، اور وہاں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست جو ہے وہ وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع فرمایا۔ وہاں سے حضور کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور 7 آسمان ہیں۔ کتنے آسمان ہیں بولیے؟ 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائستے فرا مکہ معظمہ تھل مسجد اقصی ای فلسطین دا رائستے ہن فرا فلسطین دیرکتے تھل ہمڑن فرا فشتے آندرے تھریدیے فیارے فیمتے شتے اسیونے دا کھومر ہن تھل عرش اوگ سدرات المنتہا اسو ویدرے داری فرا اسو کم تل باکے اسو دے تھوک ہیلے اکے ہیلے ناتا من بارے این کھوٹ دیلاب ناتا اللہ کریم سیر لیلن او دے بیتھیر دیر بارے این کھوٹ پیریودیا وے نات بیلڈی کھوٹ پیریود ہے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز مکہ معظمہ سے کیا، اور یہ سارا عظیم الشان سفر طے کر کے آقا دو جہاں اسی رات میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور سارا سفر کر کے واپس دنیا پر تشریف لے آئے۔ آقا کے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اب چھوٹے بچوں کو بھی یاد رہے گا اس سفر کو کیا کہتے ہیں، بولیے؟ معراج کہتے ہیں۔ اور اس دور میں خاص طور پر اس کی یہ جو حکمتیں ہیں نا، معراج، معجزہ معراج کی حکمتیں، ان کا بیان ہوا تھا پہلے، اور وہ لیکچر ہمارا وہ آگے یوٹیوب پہ یا نہیں ابھی؟ آج کل میں انشاءاللہ آ جائے گا، ان کے پاس کھلار پڑا ہوا ہے، اس میں حکمتیں بھی ہم نے عرض کی ہیں، اور زمین کے معراج کا حصہ جو ہے وہ بھی عرض کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ معراج یہ اس ویک میں آ جائے گا، تو آپ ویب سائٹ سے چیک کر لیں، اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا معراج شریف کے ہفتے میں، تو اس کو بار بار سنیں بھی، آگے شیئر بھی کریں۔ تو اس میں نے ساری حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، لیکن ایک حکمت کا بس مختصر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں معراج کا بیان کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اب عقل انسانی اس عظیم معجزہ کو کسی حد تک سمجھنے کے قابل ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو باپ دادا تھے، ہمارے باپ دادا وہ سائیکلوں پر سفر کیا کرتے تھے، اور ان کے باپ دادا جو تھے وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، مگر آپ اور میں ہم جہازوں پر سفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح بات ہے میں بولیے نا، اسی طرح بات ہے۔ اچھا، وہ سفر جو انسان پہلے مہینوں میں طے کرتا تھا، اب وہ سفر انسان گھنٹوں میں طے کرتا ہے، اور اس سفر کی رفتار یوں بڑھتی جا رہی ہے کہ جو لاسٹ ٹائم انشاءاللہ وہ لیکچر آئے گا اس میں بھی میں نے اس کا تھوڑا تفصیل سے بیان کیا تھا۔ پچھلے سال امریکہ میں یہ تھیوری باقاعدہ پورے یعنی اس کی تفصیل کے ساتھ ایک بندے نے پیش کی کہ اس روئے زمین پر سارا سفر جو ہے، ایک زمین کا راؤنڈ جو ہے، اس نے وہ تھیوری پیش کر دیا، اور اس کو دیگر سائنسدانوں نے مان لیا ہے کہ ایسا پاسبل ہے، ایسی گاڑی بنائی بھی جا سکتی ہے اور برقی راؤ کے ساتھ چلائی بھی جا سکتی ہے، لائٹ کے ساتھ، بجلی کے ساتھ، لیکن اس کا جو ہے مکمل طور پر اس میں 6 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ وزن کی نہ ہو، 6 سے زیادہ بندے نہ بیٹھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ساری زمین کا سفر جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹوں میں ساری زمین کا سفر آئندہ کیا جا سکے گا۔ یہ انسان کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی یہاں پہ حد ختم نہیں ہوئی۔ اس سے آگے آپ سنیں، اس سے آگے یہ ہے، آپ نے بھی خبر یقیناً پڑھی ہوگی، یہ 2013 ہے، ابھی 2014 کے آخر تک عام انسان جو ہیں وہ 2 لاکھ امریکن ڈالر دے کر تو وہ خلا تک جا سکے گا۔ کہاں تک جا سکے گا؟ خلا تک ایک عام انسان بھی چلا جایا کرے گا، بس $2 لاکھ دے
تو اس کو خلائی شٹل میں بٹھا کے تو پہلی فلائٹ جو ہے وہ 2014 کے آخر میں جا رہی ہے کہ جس میں عام انسان بھی چند پیسے دے کر تو وہ چلا جائے گا اور زمین کی جو وہ کشش ثقل جو گریوٹی ہوتی ہے جو کھینچتی ہے نیچے ہر چیز کو، اس سے اوپر چونکہ خلا ہے جہاں پہ یہ سیٹلائٹس کا سارا نظام ہے جس سے ساری دنیا پہ لوگ قابض ہیں. اچھا وہ سیٹلائٹ کے نظام وہ جو خلا میں ہے وہاں تک عام انسان بھی 2014 کے آخر تک سفر کر سکے گا. آپ بات سمجھ گئے؟ اس سے آگے چلیے. ایک خبر اب یہ بھی ہے کہ 2022 تک مزید آگے 10 سال کے بعد 10-12 سال 10 کے وہ 15 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خبر بنیاد بن چکی ہے. وہ بنیاد یہ بن چکی ہے کہ انسان جو ہیں وہ عام جو ہیں وہ زمین سے مریخ تک کا، کس سیارے کا؟ مریخ کو کیا کہتے ہیں نارویجن میں؟ کسی کو پتا ہو کیا؟ مارش. زمین سے لے کر مارش تک کا سفر جو ہے 2022 تک یہ بھی پاسبل ہو جائے گا. جب عام انسان جو ہے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر بیٹھنے والا وہ اپنی ٹیکنالوجی سے ترقی کرتے کرتے خلا کی وسعتوں تک جا پہنچے اور پھر خلا سے آگے زمین کو چھوڑ کر دوسرے سیاروں تک جا پہنچے، تو اس انسان کو یہی تو بتانا ضروری ہے کہ ہر نبی کو جو بھی معجزہ اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا، جتنے انبیاء پہلے ہو گزرے، ان کی دور کے مطابق ان کی قوموں کی جو عروج ہوتا علم کا، اس عروج سے آگے معجزہ نبی ہوا کرتا تھا. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، تو حضور کے بعد تو اللہ نے خود اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتمن، بولیے خاتمن نبیین. فرمایا یہ میرا رسول جو ہے یہ آخری رسول ہے. اب قیامت تک جتنی بھی انسانیت آ رہی ہے ان کے لیے ایک ہی نبی ہے، گویا یہ سارے لوگ یہ حضور کی قوم ہیں. سو کسی بھی نبی کی قوم اپنے علم کے اندر، اپنی ٹیکنالوجی کے اندر، اپنے علوم کے اندر جس مقام پر ہوتی ہے، اس سے اس کی طرف آنے والا جو نبی ہوتا ہے اللہ کریم اس کو ایسا معجزہ ضرور عطا فرماتا ہے کہ وہ قوم ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے. جیسا قرآن بیان فرماتا ہے کہ یونانی طب جب اس مقام پر جا پہنچی کہ طب یونانی یہ کہنے لگے کہ ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں، ہر مرض کا علاج کر دیں گے، کوئی مرض ناقابل علاج نہیں، ہاں ہم نہیں کر سکتے تو ایک موت کا علاج نہیں کر سکتے. اس قوم کی طرف جو نبی آئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ایسا معجزہ نصیب کیا، فرمایا پیارے عیسیٰ یہ کہتے ہیں اب اس سے بڑا مقام آپ کو دیں گے، آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے مردے کو آواز دے، مردہ قبر سے زندہ ہو جایا کرے گا. فرمایا لوگوں احیی الموت باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. سو یہ ایک اصول ہے کہ جو نبی جس قوم کی طرف آتا ہے اس کو اللہ کریم ایسے معجزات عطا فرماتے کہ وہ قوم ماننے پر مجبور ہو جائے. اپنے سارے علوم، اپنی ساری تحقیق، اپنی ساری ریسرچ، اپنے سارے کمالات کو جب وہ جمع کرے تو ذات نبی کی طرف دیکھے تو نبی اس سے کہیں آگے کھڑا ہوگا. اب اس ماڈرن دور کے انسان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس نبی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے کہ آج انسان زمین سے اٹھ کر خلا میں جا رہا ہے، خلا سے آگے بڑھ کر مارش تک، مریخ تک جا رہا ہے، مگر جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو خدا نے ایسا معجزہ دیا کہ نبی رات کے ایک تھوڑے سے لمحے میں زمین سے چل کر سارے آسمانوں کی، جنت کی اور لامکان کی سیر کر کے مصطفیٰ اسی رات میں مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آئے تھے تاکہ انسانیت کو پتہ چلے. وہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا، اقبال نے کہا تھا کہ یا کسی اور شاعر کا غالباً شعر، اس نے کہا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ساری انسانیت کی معراج جو ہے وہ حضور کے قدم تک بس پہنچنا ہے، کہ حضور کی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ نے آقا کو یہ مقام دیا کہ حضور رات کے بس تھوڑے سے حصے میں ساری زمین و آسمان کی سیر کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں واپس تشریف لے، اور یہی حضور کا معجزہ ہے، یہی حضور کا معجزہ۔ اچھا، زمینی معراج کا ذکر جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس میں ریکارڈنگ میں ملے گا۔ آج کے حصے میں میں محض حضور کے آسمانی معراج کا تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں، جتنا ہمارے وقت کے اندر ہو سکا۔ آپ کو پتہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے اندر جو بات ہو سکے وہی بات ہے۔ آپ توجہ رکھیے گا اور محبت سے سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جب معراج عطا فرمایا تو ایک تاریخی بات میں عرض کرتا ہوں، بیت المقدس میں آقا دو جہاں جب چلے تو ایک روایت میں یوں بھی ہے، اور یہ جتنی چیزیں آگے بیان کی جائیں گی ان کے اوپر آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ اس سے یعنی بہت سی چیزیں مثالوں میں بیان کی جاتی ہیں تاکہ سننے والے کی عقل اس کا کچھ نہ کچھ ادراک پا سکے۔ بعین ہی وہ کیا تھا یا وہ چیزیں کیا تھیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آقا نے فرمایا کہ بیت المقدس سے ہمارے لیے سیڑھی لگائی گئی۔ کیا لگایا گیا بولیے؟ سیڑھی لگائی گئی، اور سیڑھی معراج کا ایک معنی سیڑھی بھی ہوتا ہے۔ فرمایا نورانی سیڑھی ہمارے لیے لگائی گئی جس پہ ہم بیت المقدس سے جو ہے وہ آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ اچھا، اس میں ایک تاریخی روایت بڑی دلچسپ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹان پر، جس پتھر پر حضور اس وقت کھڑے تھے، انبیاء کو جماعت کروانے کے بعد بیت المقدس میں، وہاں سے اوپر جانا چاہتے تھے امر ربی سے۔ جب آپ اس چٹان پر کھڑے تو حضور بلند ہونا چاہتے تھے، تو جب آقا بلند ہوئے تو وہ جس پتھر پر حضور کے مبارک قدم لگے تھے وہ بھی شوق میں بلند ہو گیا تھا۔ اس نے کہا مصطفیٰ اللہ جپال مجھے کیوں چھوڑ کے جائیں گے، تو مجھے بھی ساتھ لیے چلیں۔ تو بھی شوق میں بلند ہو گیا۔ سو اولیاء نے، علماء نے فرمایا کہ حضور نے اس کو اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا رک جا، تو کہاں چلتا ہے؟ بس آقا کے اشارہ فرمانے کی دیر تھی، وہ زمین سے تو اٹھ ہی گیا تھا، مگر جب آقا نے فرمایا نہ رک جا تو وہ اسی مقام پر رک گیا۔ اچھا، ہمارے دادا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیر سید عنایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حج کا سفر کیا تھا 68 کے اندر۔ ان کی جو یادداشتیں والد صاحب قبلہ بیان کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو تب لوگ بس کے ذریعے جاتے تھے، تقریباً 6 ماہ کے سفر کے بعد وہ حج کر کے واپس آئے تھے۔ 68 تک یہ پوزیشن تھی، بس کے ذریعے خشکی کے رستے گئے، عراق سے زیارات کرتے ہوئے شام، اور شام سے فلسطین، اور وہاں سے حرمین شریفین، اسی رستے سے واپسی ہوئی۔ اچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ جو روایتیں علماء سے سنی تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں خود اس پتھر کی زیارت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے دیکھا خود وہ زمین سے اٹھا ہوا ہے اور خلا کے اندر اس کے نیچے کوئی استوتے موجود نہیں ہے، کچھ بھی اس کے نیچے موجود نہیں، اور وہ زمین سے تھوڑا سا اوپر ہے اور کھڑا ہے، ابھی تک اسی حالت میں کھڑا ہے۔ 68 تک انہوں نے یہ گواہی دی تھی آگے کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ ابھی ہمارے اوسلو کے ایک وفد جو تھا وہ گیا تھا اسرائیل، یہ بات آئی تھنک 2006 کی 2006 کی فیمیا سیکس کی یہ بات ہے۔ وہ وفد جب واپس آئے اس میں پاکستانی لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی آ کر، یہ 2005-6 کی بات ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے بھی آ کے اس بات کی گواہی دی کہ آج کے دن تک وہ پتھر وہاں پر موجود ہے اور وہ بھی زیارت کر کے آئے ہیں۔ آپ بات سمجھیں؟ سو وہ مسجد اقصیٰ جو ہے، بیت المقدس جو ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی بڑی عظیم یادگار ہے۔ وہ وہاں سے آقا کا سفر جو ہے وہ آسمان کا شروع ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے، قال ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبریل علیہ السلام۔ اب آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے، محبت کے ساتھ بس آپ نے سننا ہے، توجہ دائیں بائیں نہ ہونے پائے۔
آقا فرماتے ہیں پھر ہمیں زمین سے اٹھا لیا گیا. کیا فرمایا؟ پھر ہمیں زمین سے اٹھا لیا گیا. جب اٹھا لیا گیا تو ہم کہاں تک اٹھا لیا گیا؟ الی السماء، فرمایا آسمان دنیا تک ہمیں اٹھا لیا گیا. بولیے نا سارے سبحان اللہ. آپ کو یہ عجیب بات نہیں لگی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا لیا گیا؟ اور کہاں تک؟ آقا فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہمیں آسمانوں تک اٹھا لیا گیا. فاستفتح جبریل علیہ السلام، فرماتے ہیں جس رستے سے یہ آسمان دنیا تھا، یہ جو آسمان ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے جس کے اوپر ستاروں کی روشنی موجود ہوتی ہے، فرمایا جب ہم پہنچے، جس رستے سے پہنچے تو وہاں پر ایک دروازہ تھا. سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے ساتھ تھے. فرمایا جبریل نے اس دروازے کو نوک کیا. کیا کہ اس دروازے کو نوک کیا، دستک دی جبریل امین علیہ السلام. جب دستک دی تو کیا ہوا؟ فرماتے اندر جو فرشتے موجود تھے آسمان کے اندر دوسری سائڈ پہ، ان میں سے کسی نے پوچھا فقیلا من انتا، اس نے پوچھا اے آسمان دنیا کے دروازے پہ آنے والے، من انتا، تو کون ہے؟ قال جبریل، فرماتے ہیں حضور جبریل کہتے ہیں کہ میں جبریل ہوں. کیا کہتے ہیں کہ میں بولیے نا کیا کہتے ہیں؟ میں. بات سمجھنے والی یہ ہے اس مقام پر کہ جبریل جو ہیں وہ سارے آسمانی فرشتوں کے سردار ہیں. آسمانی فرشتوں کے سردار ہیں. آسمان کے سارے فرشتے آپ سے یقیناً واقف ہیں. جبریل کہتے ہیں میں جبریل ہوں. حضور فرماتے ہیں جب اتنا ہوا تو وہ جو اندر فرشتے موجود تھے آن ڈیوٹی جو تھے، انہوں نے آسمان دنیا کا دروازہ نہیں کھولا جبریل کے لیے. دروازہ جو ہے وہ نہیں کھولا. کیا ہوا؟ وہ پھر پوچھتے ہیں وَمَن مَعَكَ، اے جبریل یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرماتے قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے جبریل کہتے ہیں میرے ساتھ حضور ہیں. فرماتے جب یہ ہوا پھر اندر سے وہ فرشتہ کہتا ہے قیلا وقد بعث الیہ. وہ فرشتہ پھر سوال کرتے کہتے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ہیں تو کیا حضور کو آج کی رات آسمانوں پر بلایا گیا ہے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں جبریل آگے سوارے کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں قال قد بعث الیہ. جبریل کہتے ہیں ہاں انہیں آسمانوں پر آج بلایا گیا ہے. جب اتنا کہتے ہیں حضور فرماتا قال ففتح لنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال جواب ہو گئے تو ہمارے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. حضور آسمان دنیا کی عظمتوں میں آگے حضور داخل ہو گئے. آسمان دنیا پر ہوا کیا؟ آقا دو جہاں کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں فلما علونا سما دنیا فاذا رجل. فرماتے ہیں جب میں آسمان دنیا پہ گیا تو آسمان دنیا پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک انسان کو دیکھا. کس طرح دیکھا؟ فاذا رجل عن یمینہ اسودۃ وعن یسارہ اسودۃ. آقا ارشاد فرماتے میں نے دیکھا آسمان دنیا پر ایک انسان کو کہ ان کے دائیں طرف بھی بڑا ہجوم ہے، بڑا رش ہے، بڑی بھیڑ ہے، ہزاروں لاکھوں روحیں جو ہیں وہ ان کے دائیں طرف موجود ہیں. بائیں طرف ان کے دیکھا وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، دائیں بائیں بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، اور بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ وہاں پر بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. ہجوم ہے لوگوں کا. ہوتا کیا ہے؟ قال فاذا نظر قبل یمینہ ضحک وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہیں وہ جب دائیں طرف دھیان کرتے ہیں نا رائٹ سائڈ پہ تو وہ مسکرا پڑتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ بولیے. مسکرا پڑتے ہیں. جب بائیں طرف دھیان کرتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ بقا. حضور فرماتے ہیں بائیں سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. فرماتے ہیں وہ جو شخص تھے
وہ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا فقال مرحبا، حضور فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا آسمانوں پر تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، انہوں نے مجھے ویلکم کیا. اور کن الفاظ سے کیا آقا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں فقال مرحبا بالنبی الصالح بل ابن الصالح، وہ کہتے ہیں کہ برکت والے صالح نیک نبی کو ویلکم ہو اور میرے نیک بیٹے کو ویلکم ہو. فرماتے وہ ان الفاظ سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا، یہ الفاظ انہوں نے استعمال فرمائے بالنبی الصالح بل ابن الصالح، نیک نبی کو خوش آمدید ہو اور نیک بیٹے کو خوش آمدید ہو. قال قلت یا جبریل من ھذا، حضور فرماتے میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا آدم، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے دائیں اور بائیں، یہ جو ہجوم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کی اولاد ہے، یہ سارے انسانوں کی روحیں ہیں. یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ نسم بنیہ فاہل الیمین اہل الجنہ والاسودۃ التی عن شمالہ اہل النار فاذا نظر قبل یمینہ ضحک واذا نظر قبل شمالہ بقا. وہ فرماتے ہیں جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے دائیں طرف جو ہیں ان کی اولاد میں سے قیامت تک جو جنتی لوگ ہیں ان کی روحیں ہیں، بائیں طرف ان کی اولاد میں سے جو دوزخ میں جانے والے دوزخی ہیں ان کی روحیں ہیں. فرمایا حضور جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں، اور جب بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو اپنی دوزخی اولاد کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں. آقا فرماتے میں نے پہلے آسمان پر یہ منظر دیکھا اور مجھے سیدنا آدم علیہ السلام نے مجھے پہلے آسمان پر ویلکم کیا. آگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمانوں کی سیر کی ثم عرج بلا الى السماء الثانیہ، آقا فرماتے ہیں پھر وہاں سے ہمیں دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. فاستفتح جبریل علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ جب دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں بھی معاملہ ایسا ہی تھا. جبریل امین علیہ السلام نے دوسرے آسمان کے دروازے پر پھر جا کے اس کو نوک کیا، پھر دستک دی. وقیل من انت، فرماتے ہیں پھر دوسرے آسمان سے یہ کہا گیا تو کون ہے؟ قال جبریل، انہوں نے فرمایا میں جبریل ہوں. قیل ومن معک، فرماتے ہیں پھر اندر سے اسی طرح پوچھا گیا دوسرے آسمان سے کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے پھر فرمایا میرے ساتھ حضور تشریف فرما ہے. پھر پوچھا گیا کیا انہیں بھیجا گیا ہے؟ فرمایا ہاں ان کو آج بلایا گیا ہے، انہیں آج بلایا گیا ہے. فرماتے ہیں حضور جب یہ سارا ماجرا ہو چکا قال ففتح لنا، فرماتے ہیں کہ وہاں پر پھر جب یہ سارا ڈائلاگ ہو گیا تو پھر وہاں ہمارے لیے دوسرے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا گیا. جب دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا تو کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں قال ففتح لنا فاذا انا بابن الخالۃ عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا صلوات اللہ وسلامہ علیہما. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دوسرے آسمان پر آگے مجھے ویلکم کہنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کھڑے تھے. فرمایا انہوں نے مجھے ویلکم کہا. اور آگے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جو ہیں یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ابن الخالۃ، وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. وہ کہیں دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں. فرمایا دوسرے آسمان پر انہوں نے مجھے ویلکم کہا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے میری وہاں پر ملاقات ہوئی
اور ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے. پہلے آسمان پر حضرت آدم، بولیے پہلے آسمان پر حضرت آدم، اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوس جنہیں ہم کہتے ہیں نارویجن میں. ان دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اس آسمان پر جو ہے وہ ملاقات ہوئی. پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھے ویلکم کہا. پھر وہاں سے ہم تیسرے آسمان کی طرف چلے گئے. دوسرے آسمان کو دیکھا، اس کی سیر فرمائی. فرمایا پھر تیسرے آسمان پر گئے. پھر تیسرے آسمان پر بھی اسی طرح مکالمہ ہوا. مکالمہ ہونے کے بعد دروازہ کھولا گیا. جب فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو تیسرے آسمان پہ کیا ہوا کہ تیسرے آسمان پہ مجھے ویلکم کرنے کے لیے کون کھڑا تھا؟ فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفُ. آقا فرماتے ہیں تیسرے آسمان پہ میرا استقبال سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا. کس نے کیا؟ بولیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے. حضور فرماتے ہیں میرا استقبال کیا. اور یوسف کون ہے؟ یہ بڑا حسین جملہ ہے. آقا فرماتے ہیں وَإِذَا ہوا قد اوتیا شطر الحسن. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پر گیا تو آدم علیہ السلام نے مجھے ویلکم کیا. دوسرے پر گیا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ نے مجھے ویلکم کیا. جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے مجھے ویلکم کیا. فَإِذَا هُوَ قَدْ اوتیا شطر الحسن. آقا فرماتے ہیں یوسف وہ ہیں جنہیں ساری کائنات کا آدھا حسن عطا فرمایا گیا ہے. فرماتے ساری انسانوں کے حسن کو جمع کر لو. فرماتے میں نے یوسف کو جس عالم میں دیکھا تیسرے آسمان پر انہوں نے مجھے ویلکم کیا. جو میں نے یوسف کو دیکھا تو ساری کائنات میں آدھا حسن مکمل طور پر اللہ نے اگر حسن کے 100 حصے پیدا فرمائے اور انسانوں کے اندر 100 حصے تقسیم فرمائے تو فرمایا ان میں سے 50% آدھا حسن خدا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم ہے. آقا فرماتے آدھا حسن نے دنیا کا عطا فرمایا گیا. اس لیے آپ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں وہ بات پڑھی اور سنی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن وہ عظیم حسن تھا کہ جب ان کی زیارت کے لیے زنان مصر کی عورتیں جمع ہوئیں اور ان کے ہاتھ میں پھل پکڑا دیے گئے. پھل پکڑا کے کاٹنے کے لیے انہیں چھریاں دے دی گئیں اور وہ پھل اور چھریاں لے کر ٹیبلز پہ رکھی ہوئی تھیں. اسی اثناء میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا اور ان کے حسن و جمال میں اتنی محو ہو گئیں کہ ہاتھوں میں چھریاں سیب پر چلنے کی بجائے قرآن خود فرماتا ہے کہ وہ چھریاں جو ہیں وہ ان کی انگلیوں پر چل گئیں, انگلیاں کٹ گئیں, خون بہہ گیا, مگر نہ تو انہیں انگلیاں کٹنے کی خبر ہو سکی نہ خون بہنے کی خبر ہو سکی, اس لیے کہ ان کے سامنے چہرے سیدنا یوسف علیہ السلام آ گیا تھا. حسن و جمال کا یہ عالم تھا. آقا فرماتے ہیں اور اکثر اس لیے سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے چہرے کو ایک چادر کے ساتھ اکثر چھپا لیا کرتے تھے. جب گلی میں چلتے آگے پیچھے تو سیدنا یوسف علیہ السلام چھپا لیا کرتے اپنے جمال کو چادر کے ساتھ, کیونکہ جمال یوسفی کی کیفیت ایسی تھی کہ لوگ دیکھ کر دیوانے اور بیگانے ہو جایا کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, خون بہہ گئے, مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اتنی محب تھی کہ اپنے اس درد کی خبر نہ ہو سکے. اور یہ وہ یوسف ہے جس کو حسن مصطفیٰ سے حصہ ملا ہوا ہے. یہ بات یاد رکھنے والے ہیں, یہ وہ یوسف ہیں جن کو حسین حضرت یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت, اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹیں
مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرماتے اتنا حسن کا فرق ہے, اتنا حسن و جمال کا فرق ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں. فرماتے ہیں اے حبیب بے مکرم, آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ کہاں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں, آپ کو دیکھ کر عرب کے لوگوں نے سر کٹوا لیے. اور آج تک لوگ کٹوا رہے ہیں حضور کے جمال کے لیے اور حضور کی عزت کے تحفظ کے لیے, بغیر دیکھے کٹوا رہے ہیں لوگ. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرمایا حبیب تیرے نام پہ دو لوگوں نے سر کٹا کٹا کے پھینک دیے. آقا فرماتے ہیں تیسرے آسمان پہ جب میں پہنچا تو مجھے ویلکم کس نے کیا؟ بولی حضرت یوسف علیہ السلام. ثم عرج بنا الی السماء الرابعہ. آقا فرماتے ہیں پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا, پھر ہم نے وہاں عروج فرمایا. جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضور فرماتے ہیں وہاں پر مجھے ویلکم کرنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کھڑے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی کھڑے تھے. ایک بات اس میں جو سمجھنے والی ہے عقیدے کی, وہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. یہ سارے انبیاء جن کا حضور بیان فرما رہے ہیں, یہ حضور کے اس سفر معراج سے 1000 سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے. ایسی بات ہے یا نہیں بولیے؟ ایسے ہی ہے نا. یہ 1000 سال پہلے چلے گئے تھے دنیا سے. دو باتیں اس میں بڑی ظاہر ہوتی ہیں. 1000 سال پہلے دنیا سے چلے گئے. اب آقا فرماتے ایک کو میں پہلے آسمان پہ دیکھتا ہوں, ایک کو دو کو دوسرے آسمان پہ, ایک کو تیسرے پہ, ایک کو چوتھے پہ. اب یہ سارے انبیاء جو ہیں ایکچولی یہ زمین پر اس وقت بھی موجود تھے, اپنی اپنی قبور کے اندر, اپنی اپنی قبروں کے اندر بھی یہ اس وقت موجود تھے. 1000 سال پہلے انتقال ہوا تو قبروں میں موجود تھے. اس لیے کہ انبیاء کے متعلق یہ کنفرم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر عطا فرمائی ہے یہ کنفرم ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یہ زمین پر حرام ہے. انبیاء کے اجسام کو, ان کے مبارک جسموں کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی, بے شک آج ہزاروں لاکھوں سال کیوں نہ گزر چکے. اچھا, حضور کے سفر معراج سے 1000 سال پہلے یہ لوگ قبروں کے اندر موجود تھے. اب کیا ہوا؟ جب حضور بیت المقدس میں تشریف لے کر گئے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء وہاں پر بھی حضور کے پیچھے موجود تھے. جب وہاں سے حضور آسمانوں کی طرف گئے, پھر اللہ کریم نے بعض انبیاء کی ڈیوٹی لگائی, وہ پھر استقبال مصطفیٰ کے لیے پھر آسمانوں پر موجود تھے. اب اسے ایک چیز عقیدے کی سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے ایسی روحانی زندگی عطا فرمائی ہے اور برزخ کی ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ نبی صرف ایک جسم جو اس کا جسم اصلی ہے وہ بھی رکھتا ہے, مگر اس کے ساتھ اللہ کریم نے انہیں لا تعداد جسم مثالی بھی عطا فرمائے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے جسم مثالی کے ساتھ ایک وقت میں زمین پر بھی موجود ہے, آسمانوں پر بھی موجود ہے. یہ عقیدہ معراج سے سمجھنے والا ہے, آسمانی معراج, کہ زمین پر بھی موجود ہے, زمین میں اپنی قبروں سے غائب نہیں ہے, بیت المقدس میں بھی موجود ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آقا نے ارشاد فرمایا میرے تو براق کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر نظر اس کی پڑتی تھی وہاں پہ جا کے قدم رکھتا تھا. حضور کی رفتار کا یہ عالم تھا. آگے حضور جب اس نورانی سیڑھی پر گئے تو خدا جانے اس کی رفتار کیا ہوگی. آقا بیت المقدس میں بھی انہیں جماعت کروا کر گئے. جب حضور پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں پھر حضور کے استقبال کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام وہاں پر موجود ہوتے ہیں. سو یہ بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام کو اللہ کریم نے ایسی حیات عطا فرمائی ہے, ایسی برزخی حیات عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک جگہ پر اپنا جسم اصلی ہونے کے باوجود وہ کئی مقامات پر ان کا جلوہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہ حق اور سچ ہے, یہ حق اور سچ ہے.
کسی کو اور کسی بات کی سمجھ آ سکے یا نہ سکے، ایک چھوٹی مثال دے کے بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ وہ آپ یوں سمجھیے، آپ گھر بیٹھ کے ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں، کوئی عالم دین لائیو ٹرانسمیشن جا رہی ہے، کوئی عالم دین پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنا ٹی وی آن کر لوں تو میرے ٹی وی پر بھی وہی نظر آتے ہیں، اور آپ اپنا ٹی وی آن کر لیں تو آپ کے ٹی وی پر بھی وہی نظر آتے ہیں۔ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بولیے، پاکستان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ عین اس کی حرکات و سکنات لائیو ٹرانسمیشن ہو۔ اگر وہ سال میں خارش کر رہا ہے تو وہ خارش آپ کو ناروے میں نظر آ رہی ہے، اگر وہ پانی کا گلاس لے کے پی رہا ہے تو وہ پیتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ تشبیہ مکمل نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے والی باتیں، کچھ نہ کچھ۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو ٹی وی میں ہر گھر کے اندر ایک ہی بندہ، 10 لاکھ گھر ہوں، 10 لاکھ ٹی وی میں بندہ ایک ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے نا؟ بندہ ایک ہے۔ وہ پانی پی رہا ہے تو ہر گھر میں پی رہا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے تو ہر گھر میں تقریر کر رہا ہے، وہ اگر لباس جو ہے وہ امامہ درست کر رہے، ٹوپی درست کر رہے، وہ ہر گھر میں ہی آپ کو ویسا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ بندہ ایک ہے، جلوے اس کے 10 لاکھ ہیں۔ اب بھی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بندہ ایک ہے بس، جس میں اصلی اس کا پاکستان ہے، اب جلوہ اس کا سارے یورپ اسکینڈینیویا تک آگے پھیلا ہوا ہے۔ اس مثال سے کم اتنا تو سمجھ لیں، اس بندے کا یہ بھی ضروری نہیں کہ مومن ہو، یہ بھی ضروری نہیں متقی ہو، یہ بھی نہیں کہ ڈانس کرے گا پھر بھی نظر آئے گا، معاذ اللہ۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ کافر ہوگا پھر بھی نظر آئے گا۔ اتنی سائنس سے یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس دور میں ایسا ہو چکا کہ ایک بندہ ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھا ہو، بس لائیو ٹرانسمیشن، وہ تقریر کر رہے تو اب تقریر سن رہے ہیں، وہ تلاوت کر رہے تو تلاوت سن رہے ہیں، نعت پڑھ رہے تو نعت سن رہے ہیں، وہ کرکٹ کھیل رہے تو کرکٹ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ وہ کرے اس کا جلوہ آئے جلوہ اس کا بس اس کے گھر میں دکھتا ہے جس کا ٹی وی آن ہو جاتا ہے۔ میں دکھائی کس کے گھر دیتا ہے؟ جس کا اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ بھائی جلوہ تو اس کا اسی مقام پر ہے، مگر دکھائی اسے دیتا ہے جو اپنے ٹی وی کو آن کر لیتا ہے۔ بس جس نے اپنا ہی ٹی وی آف کیا ہوا ہے اس کو دکھائی کیا دے؟ بھائی ٹی وی تو اس نے خود اپنا آف کیا ہوا ہے، اور وہ آف کیسے کیا ہے؟ بد عقیدگی کے ساتھ۔ وہ آف کیسے کر لیا ہے؟ حرام کے ارتکاب کے ساتھ۔ وہ آف کیسے کر لیا ہے؟ جھوٹ کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، برائی کے ساتھ، بے حیائی دیکھ دیکھ کر اپنا ٹی وی تو ہم نے آف کیا ہوا ہے۔ بس وہ جلوہ انبیاء، بے شک جسد اصلی مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے نیچے ہو، رب العزت کی قسم ہے، اس عرش کے رب کی قسم ہے، جس کے دل کا ٹی وی آن ہے اس کو جلوہ ہر جگہ پہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ٹی وی اس نے آن جو کر لیا اپنا۔ ٹی وی آن ہو گیا تو جلوہ نظر آنے لگ گیا، اگر ٹی وی ہی آف ہے تو جلوہ بھی وہاں پہ نہ ہے، جہاں پہ آف ہے وہاں پہ نہ ہے، اور جہاں پہ کسی نے آن کر دیے یا کسی کی توجہ سے آن ہو گیا وہاں پہ ہاں ہے آج بھی، اس لیے کہ جلوہ نظر آتا ہے۔ اس لیے تو انبیاء کرام کے جسد اصلی جو تھے وہ تو زمین پر موجود تھے، مگر اللہ نے انبیاء کو یہ قوتیں، طاقتیں دی ہیں کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں۔ آگے حدیث پاک کو سنیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ چوتھے آسمان کا ہم نے ذکر کیا، ہاں حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام یاد رکھیے گا ان انبیاء میں سے ہیں، بلکہ عالم انسانیت کے پہلے انسان آپ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ قلم کے ساتھ لکھا تھا، پہلی دفعہ قلم کے ساتھ لکھا تھا، اس سے انسانوں نے قلم کے ساتھ لکھنے کی چیز سیکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان انبیاء میں سے پہلی دفعہ لکھنے کا آپ نے رواج ڈالا، جس کے بعد لکھائی جو ہے آہستہ آہستہ عام ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ چوتھے آسمان پر حضور فرماتے ہیں انہوں نے ہمیں استقبال کیا۔ ثم عرج بنا الی السماء الخامسہ، آقا فرماتے ہیں پھر ہمیں وہاں سے 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جب ہم 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضور فرماتے ہیں 5ویں آسمان پر ہمارا جس نے استقبال کیا وہ سیدنا ہارون علیہ السلام تھے۔
कौन से नबी? सैयदना हारून अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, और वो भी हज़ारों साल पहले दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे। फरमाते उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। आका फरमाते फिर हम छठे आसमान पर पहुँचे। जब हम छठे आसमान पर पहुँचे तो फिर क्या हुआ? आका फरमाते उसी तरह मुकालमा हर आसमानी दरवाजे पर होता कि मन अनता, तू कौन है? वो कहते मैं जिब्रील हूँ। फिर आवाज़ आती कि आपके साथ कौन है? वो कहते हैं हुजूर हैं। दरवाज़ा खोल दिया जाता। फरमाते छठे आसमान पर जब पहुँचे हम तो छठे आसमान पे हमारा इस्तकबाल सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। आका फरमाते इसी तरह मुकालमा सातवें आसमान पर हुआ। वही डायलॉग जो पहले आसमान पे, ये बड़ी ख़ास बात है कि ये भी अर्ज करता हूँ, जो डायलॉग पहले आसमान पे सातवें तक वही चल रहा है, लफ्ज़ बलफ्ज़ वही चल रहा है। आप कौन है? वो कहते हैं मैं जिब्रील हूँ। आपके साथ कौन है? वो कहते हैं हुजूर हैं। इतना कहते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता। फरमाते जब सातवें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पे मेरा इस्तकबाल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। अब ये जो हर दरवाज़ा आसमानी सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उनके सरदार होकर रोज़ाना आने जाने वाले और दिन में कई मरतबा आने जाने वाले आसमानों पर, हत्ता कि उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फेंका कुएं के अंदर, और कुएं के अंदर फेंकने के लिए रस्सी के ज़रिए लटकाया जनाब यूसुफ को, रस्सी के ऊपर से काट दिया, रस्सी कट गई, जिब्रील अर्श इलाही पर मौजूद थे। जिब्रील कहाँ मौजूद थे? अर्श इलाही पर मौजूद थे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ज़मीन पे देख रहे हो क्या हो रहा है? या अल्लाह देख रहा हूँ। फरमाया मैं कल को नबी बनाने वाला हूँ यूसुफ को, 22 सगे उनको मारना चाहते हैं कुएं के अंदर फेंक के, रस्सी कट गई है, या अल्लाह देख रहा हूँ। फरमाया जिब्रील मेरे यूसुफ के नीचे कुएं में पहुंचने से पहले नीचे जाके पर बिछा दो, मेरे नबी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जिब्रील की आमद है। उलमा ने फरमाया कि रस्सी कट गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में आ रहे हैं और जिब्रील अर्श पर हैं उस वक़्त। वहां से जिब्रील चले और 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में हजरत यूसुफ के नीचे पहुंचने से पहले जिब्रील अपने पर नीचे बिछा चुके थे। यानी वो जिब्रील हैं जो दिन रात आसमानों पे आते जाते हैं। अब उस जिब्रील से बार बार पूछा जा रहा है मन ना भाई तुसी कौन हो? क्या पूछा जा रहा है? भाई तुसी कौन हो? वो आगे तारफ भी करवाते हैं, आना जिब्रील, मैं जिब्रील हूं, मगर दरवाजा खुलता नहीं है यार। बोलो दरवाजा खुलता भाई, जिब्रील है, सरदार है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाजा इसलिए नहीं खुल रहा कि आज दरवाजा तब खुलेगा जब जिब्रील के सरदार का वास्ता दिया जाएगा, वैसे नहीं खुलेगा। आज दरवाजा जब जिब्रील के भी सरदार साथ मौजूद है तो जिब्रील की वो हैसियत नहीं है। वो पूछते कौन है तेरे साथ? वो कहते हैं मोहम्मद हैं। बस वो इतना कह देते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। बस ये बात याद रखिए, मुशारिहीन ने फरमाया कि रूहानियत के सारे दरवाजे बस नामे पाक मुस्तफ़ा से खुलते चले जाते हैं। जितने दरवाजे, हत्ता के अल्लाह की रहमत के दरवाजे, उसके करम के दरवाजे, दरवाजा उसकी रहमत का है, खुलता नामे मुस्तफ़ा के साथ है। बिल्कुल इसी तरह अगर इंसान मुशरिक हो, बेईमान हो, काफिर हो, अल्लाह की तौहीद को मानना चाहे तो दरवाजा मोहम्मद के नाम से खुलेगा। अल्लाह उतनी देर तक तौहीद को एक्सेप्ट नहीं करता जब तक मोहम्मद की रिसालत को ना मान लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी सारे दरवाजे रहमत जो हैं वो हुजूर के नाम से खुलते हैं। बस अल्लाह करीम ने यह दिखाना था कि जिब्रील के भी दरवाजे उस रात आसमानों पे खुले तो हुजूर के नाम की बरकत से खुले, और ये हुजूर के नाम की बरकत है जो आज काफिर को मोमिन कर देती है, और फिर मोमिन गैर मुत्तकी हो उसको मुत्तकी कर देती है। ये सारे हुजूर की नाम की बरकत, हत्ता के कब्र जो है वो भी हुजूर के नाम से रोशन होती है। अगर हुजूर को पहचान ले तो कब्र जन्नत है, यही है कि नहीं? बोलिए। अगर ना पहचाने तो कब्र दोज़ख है, और यही मैदान हशर में होने वाला है। हशर के मैदान में भी यही कुछ है। क्योंकि शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है, फ़कत इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ کہتے ہیں محشر کا تو انعقاد اس لیے ہے کہ خدا ساری کائنات کو اپنے حبیب کی شان دکھا دے گا کہ یہ میرے حبیب کی شان ہے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے. آقا فرماتے ہیں 7ویں آسمان پہ ہمارے استقبال کیا سیدنا بولیے نا ابراہیم علیہ السلام. کس نے استقبال کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. آپ نے استقبال کیا. فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر جب ہم وہاں پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات اس طرح ہوئی. کس عالم میں؟ فرمایا مسندن ظہرہ الی البیت المعمور. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ آپ جو آسمان والوں کا قبلہ ہے، آسمان والوں کا قبلہ جو ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جس طرح زمین والوں کے قبلہ کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. خانہ کعبہ. کیا کہتے ہیں؟ آپ کے قبلے کا کیا نام ہے؟ خانہ کعبہ. آسمان والوں کا جو قبلہ اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اور وہ 7ویں آسمان پر ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا. اور علماء نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ عین خانہ کعبہ جو ہے اس سے بالکل سیدھے اوپر چلے جائیں تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. بالکل سیدھا خانہ کعبہ کے اوپر. آقا نے فرمایا کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس طرح؟ ٹیک لگا، انہوں نے سہارا لیا ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا هَمُوا يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. آقا فرماتے ہیں بیت المعمور وہ قبلہ ہے آسمان والوں کا کہ اس میں ہر روز جب کا وہ بنا ہے، فرمایا اس میں ہر روز 70,000 فرشتے اس کے اندر زیارت کے لیے داخل ہوتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے فرمایا اس میں داخل ہوتے ہیں. کل یوم 70,000 ملکن لا یعودون الیہ. اور جو 70,000 کا گروہ ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے پلٹ کے اس کی باری واپس نہیں آتی. یہ اللہ کریم کے فرشتوں کی تعداد کا عالم. فرمایا جب سے بیت المعمور بنے ہر روز 70,000 کا ایک گروہ اس میں داخل ہوتا ہے. اور فرمایا جو گروہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے لا یعودون، ان کی دوبارہ پلٹ کے باری نہیں آتی، پھر اور ہی اس کے اندر زیارت کے لیے داخل ہوتے ہیں. فرمایا یہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم ذهب بی الی السدرۃ المنتہیٰ. فرمایا پھر وہاں سے ہمیں سدرۃ المنتہیٰ پہ لے جایا گیا. کہاں لے جایا گیا؟ بولیے. یہ صحیح مسلم شریف کی آگے کی روایت ہے تاکہ اگر کوئی شخص بعد میں پڑھے تو کنفیوژن کا شکار نہ ہو. یہاں پر یہ موجود ہے. اس میں یہ تھا کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہیٰ پہ لے جایا گیا. اس میں یہ ہے الی سدرۃ المنتہیٰ وہی فی السماء السادسہ. اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ جو ہے وہ 6ٹھے آسمان پر ہے. اور اس روایت میں یہ ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ 7ویں آسمان پر ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ، سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو. بیر کے درخت کو جو اگر آپ نے بیر نہیں کھائے تو اس سیزن میں آپ کھائیے ضرور تاکہ آپ کو پتہ چلے جو پاکستان نہیں جاتے بچے. جس طرح یور بیر ہوتا ہے یوں کہہ لیں، برنگے بیر ہوتا ہے، بلکہ شاید بیر کو بیر ہی کہتے ہیں پنجابی یا اردو کے اندر. وہ شاید سیم ہی ورڈ ہو، واللہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا. بہرحال اچھا بیری جو ہوتی ہے نا، بیری یا بیر کا درخت، اس کو سدرہ کہتے ہیں. آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر ایک درخت ہے جس کو سدرہ کہا. حضور نے فرمایا کہ دنیا میں اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو بیری کا درخت دیکھ لو. اس طرح ہے. اور اس کا جو ہے وہ یہ عالم ہے کہ 6ٹھے آسمان پر تو اس کی جڑیں ہیں، 6ٹھے آسمان پر اس کی جڑیں ہیں، اور 7ویں آسمان پہ اس کا تنا ہے. اور وہ جو درخت سدرہ ہے، وہ درخت سدرہ جو ہے اس کا سایہ جو ہے 7 آسمانوں پر پڑتا ہے.
इतना बड़ा दरख्त है, ये अब मैं एक एक लफ्ज नहीं पढ़ूंगा, टाइम थोड़ा रह गया। आका ने फरमाया उसके साथ फल मैंने देखे लगे हुए, इस तरह फल थे फरमाया गोया जिस तरह मुकाम में हजर के मटके होते हैं। अरब के अंदर मुकाम था मटके, यानी इतने बड़े गड़े जिस तरह होते हैं। फरमाया उसके पत्ते इस तरह थे गोया जैसे एलिफेंट के, हाथी के कान होते हैं, यानी इतने बड़े बड़े उसके पत्ते थे, इतने बड़े बड़े उसके फल थे। और मैंने शुरू में ये अर्ज किया, ये सारी मिसालें सिर्फ आलमी इंसानियत को समझाने के लिए, ताकि करीब करीब लोग कुछ ना कुछ पा जाएं। उसकी हकीकत क्या है, इसलिए उसकी वजह क्या, वजह यह है कि जिसको हम जन्नत कहते हैं ना, जन्नत के मकान, जन्नत के दरख्त, जन्नत की नहरें, जन्नत वो जगह है कि जन्नत की मिट्टी जो है वो भी नूर है। जिसको मिट्टी कहते हैं ना जन्नत, वो भी एक्चुअली नूर है। आप बात समझ गए? वो जो दरख्त है वो सिर्फ मिसालें दी गई हैं ताकि लोग कुछ ना कुछ उसकी हकीकत को पा जाएं, और दुनिया में उस कोई चीज को देखकर उसकी किसी ना किसी हैत और शक्ल को समझ जाएं। वो है क्या, वो अल्लाह जानते हैं और उसका रसूल जानते हैं। मगर आका इरशाद फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा, ये वो मुकाम है आसमानों से ऊपर, सारे उसको सिदरतुल मुंतहा कहते इसलिए हैं कि ये वो आखिरी मुकाम है कि उस मुकाम से ऊपर ना कभी कोई गया है और ना ही आलम मकान से ऊपर कोई चीज मौजूद है। जमीन से बेशक नेक अमाल उठाए जाएं, या शुहदा की अरवाह उठाई जाएं, या औलिया की अरवाह उठाई जाएं, हत्ता के अंबिया किराम को भी अगर बुलंद किया जाए तो सिदरा वो मुकाम है जिस मुकाम से ऊपर ना किसी नेक अमल का गुजर है, ना औलिया की अरवाह का गुजर है, ना शुहदा की अरवाह का गुजर है, ना अंबिया की अरवाह का गुजर है। वो इंतहा है जमीन से लेकर आसमानों तक। सातवें आसमान के ऊपर कोई चीज उससे आगे बढ़ती नहीं है, और उससे ऊपर जो कुछ मौजूद है कोई चीज उससे नीचे आती नहीं है। जो उसके ऊपर है उनकी भी वो इंतहा है, इसलिए उसको मुंतहा कहते हैं। जो कुछ उसके ऊपर है अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, जो कुछ उसके ऊपर है वो भी उससे नीचे नहीं आता और ना आ सकता है। और जो कुछ उससे नीचे है जमीन की तहों से लेकर सातवें आसमान तक, जो कुछ भी उसके नीचे वो वहां से ऊपर नहीं जा, वो इंतहा है। इसलिए उसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। वो दोनों अतराफ की, लामकान की और मकान की, वो इंतहा है। उस मुकाम पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं पहुंचा और हुजूर के मुकाम पे कुर्बान जाइए, हुजूर को फिर उससे भी आगे ले जाया गया। ये सारी इंतहाएं और हदें दूसरों के लिए हैं, हुजूर के लिए हद कोई नहीं। हुजूर के लिए कोई हद नहीं, ये बाकी सब के लिए हदें हैं। हुजूर के लिए बस एक ही हद है, और वो हद ये है कि हुजूर रब नहीं है, बस हुजूर के लिए एक हद है। इसके अलावा मुस्तफ़ा के लिए खुदा ने कोई हदें, कोई ग्रैंड से मुकर्रर नहीं की हैं। आका फरमाते मैं उस मुकाम पर पहुंचा तो मैंने जिब्रील को, जिब्रील चल, मक्का से तू मेरे साथ चला है, बैतुल मक़दिस तक आया है, सारे आसमानों की सैर तूने कराई है। अब इस मुकाम से आगे अमरे रब्बी है कि मैं आगे जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। हदीस पाक कई हदीस हैं, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये सिदरतुल मुंतहा वो मुकाम है कि जिस मुकाम पे वही का नुज़ूल होता है। मैं यहां से आपका कुरान लेता हूं, इस मुकाम से मैं पैगाम वसूल करता हूं, और इस मुकाम से वसूल करके मैं नीचे लेके जाता हूं। मेरी परवाज इतनी है या रसूल अल्लाह, अगर इससे एक चींटी के बराबर मैं आगे चला जाऊं तो अल्लाह की तजल्लियात से मेरा सारा कुछ राख होकर रह जाएगा। आका ने एक मुकाम पर फरमाया जिब्रील के 600 पर हैं। कितने पर हैं बोलिए? 600 पर हैं, और उनकी हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। मगर जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा ये मुकाम हद है, मेरी ग्रैंड से ये है, मैं इससे आगे नहीं, मेरा बॉर्डर ये आ गया। हुजूर इससे आगे चींटी बराबर या पोर बराबर भी आगे बढ़ूं, अल्लाह की तजल्लियात से मेरा सारा कुछ जल के राख हो जाएगा। हुजूर मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं इससे आगे नहीं जाने का अहल। आका दो जहां फरमाते हैं फिर मैं सिदरा से आगे चला गया, जिब्रील भी नीचे, बस ये आखिरी बात अर्ज करो, जिब्रील भी नीचे, मलाइका नीचे, सारा कुछ नीचे रह गया, जन्नत नीचे रह गई, अर्श नीचे रह गए। आका दो जहां फरमाते हैं जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे एक सवारी दे गई जिसको हुजूर फरमाते हैं वो रफ रफ था।
کیا تھا اس کا نام؟ رف رف. یا رسول اللہ وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ ایک سبز رنگ کا تخت نما چیز تھی. فرمایا پھر مجھے حکم ہوا اس پہ بیٹھ جاؤ. پھر میں اس پہ بیٹھ گیا. آقا فرماتے پھر وہ بلند ہوا. پھر ایک مقام ایسا آیا کہ رف رف بھی نیچے رہ گیا. اس کے آگے حدیث پاک ہے کہ لفظ آقا فرماتے ہیں پھر میں ایک نور کی جگہ پر تھا, پھر میں اس نور کے اندر دوڑتا ہی چلا گیا. اس بات کو سمجھیے کہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے. اس بات کے اوپر جو میں عرض کر رہا ہوں کسی ایک فرقے مسئلے کی بات نہیں, کہ سدرۃ المنتہا وہ انتہا ہے ساری مخلوقات کی. عظیم سے عظیم مخلوق کی انتہا سدرہ ہے, اور اس سدرۃ المنتہا سے اوپر جو کچھ ہے اس سے اوپر نہ جبریل کبھی گئے, نہ میکائیل, نہ اسرافیل, حتیٰ کہ انبیاء مبارکہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس سے آگے نہیں جا سکا. سب کی حد سدرۃ المنتہا ہے. جب اس حد سے مصطفیٰ کریم آگے بھی چلے جائیں اور پھر اس سے آگے جو کچھ ہے وہ کبھی سدرہ سے نیچے نہیں اترا. تو اس بات کو امت مسلمہ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی کو جن کا کلمہ خدا نے ہمیں نصیب کیا, خدا نے ایسے نبی عطا فرمائے کہ جن کی مثل نہ اس دنیا کے اندر کوئی ہے, کہ کوئی مثل ہوتی تو مصطفیٰ کے ساتھ آگے چل پڑتی, اور نہ سدرہ سے اوپر جو کچھ ہے وہاں پر کوئی مصطفیٰ کی مثل ہے, کوئی ہوتی تو مصطفیٰ کے ساتھ نیچے زمین پر آ جاتی. خدا نے اپنے نبی کو ایسا بے مثال بنایا ہے کہ عالم بشریت سے لے کر عالم نورانیت تک نہ کوئی مصطفیٰ جیسا تھا, نہ ہے, اور نہ قیامت تک کسی کے ہونے کی کوئی توقع ہی موجود ہے. اس لیے حضور واحد مخلوق ہے, اللہ کی واحد مخلوق ہے, اکیلے مخلوق ہے, ایسے کہ جو سدرہ سے اس پار بھی رہے اور سدرہ کے اس پار بھی تشریف لے کر گئے اور بارگاہ صمدیت کے اندر حاضری کا شرف پایا. سو حضور جیسا کوئی نہیں. آج کے یہ سبق پڑھ لیں, حضور جیسا, بولیے نا سارے مل کے, حضور جیسا, سارے بولے حضور جیسا کوئی نہیں. اس لیے کہ بشریت میں اور حضور کا قرب کیا ہے, یہ اب قرب مصطفیٰ کیا ہے. بعض اولیاء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب آقا نے ارشاد فرمایا تھا نا جبریل سے کہ جبریل چلیں اوپر, تو جبریل اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھنے لگ گئے. کیا دیکھنے لگے؟ اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھنے لگ گئے. انہوں نے حضور کی نسبت کو نہیں بس دیکھا, اس وقت اپنے مقام کو دیکھا. یا رسول اللہ میری نورانیت اس قابل نہیں کہ میں اس سے آگے چلوں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. بعض اولیاء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر جبریل اس وقت نسبت مصطفیٰ کا دھیان کر لیتے تو جبریل کو بھی کچھ نہ ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. کیوں کہ قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اپنے دیدار کے جلوے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا نا طور پہ, تو فرمایا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. فرمایا اے پیارے موسیٰ اپنے جوتے جو ہیں وہ وہاں پہ اتار دیں, اس لیے کہ آپ ایک مقدس وادی کے اندر داخل ہونے والے ہیں. وادی ایمن کے اندر طور پہاڑ کی وادی میں جب داخل ہونے لگے موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے, اللہ کے جلوے کے دیدار کے لیے داخل ہونے, فرمایا موسیٰ اپنے شوز باہر اتار دیں, جوڑے باہر اتار دیں, تو آپ آگے آ جائیں اور اللہ کریم سے ہم کلام ہو جائیں. علماء نے فرمایا, اولیاء نے فرمایا کہ کسی ایک مقام پر بھی ساری آپ احادیث کو پڑھ لے, مصطفیٰ جو نالین مکہ سے پہن کے چلے تھے نا, عرش سے اوپر بھی انہی کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ایک مقام پر بھی خدا نے نہیں مصطفیٰ جنت آگئی ذرا اتار دیں, آپ مصطفیٰ ساتواں آسمان آ گیا اب آپ اتار, مصطفیٰ نہیں آپ سدرہ, اب آپ نہیں مصطفیٰ کریم اب آپ سدرہ سے اوپر آنے والے ابھی تو اتار دیں. نہیں, فرمایا نسبت مصطفیٰ کو وہ کمال حاصل ہے کہ حضور کی نسبت ان شوز کو ہو گئی, ان جوڑوں کو ہو گئی, حضور کے پاؤں سے لگے تھے. خدا تعالیٰ نے ان جوڑوں کو بھی یہ شرف بخشا کہ سدرہ سے اوپر ہو بھی گئے اور نیچے مکہ میں واپس بھی آ گئے, کہ حضور کی نسبت جو ہے وہ بندے کو بے مثال کرتی ہے. اذکار نہیں بے مثال کرتے ہیں, نسبتیں بے مثال کرتی ہیں, یاد رکھیے گا. سجدے نہیں اتنے بندے کو بے مثال کرتے, فرض تو فرض ہے ہر ایک کو ادا کرنا ہے, نہ ادا کرے گا تو مجرم ہے. مگر جس چیز سے آگے بندہ بے مثال ہوتے وہ چیز بس نسبت مصطفیٰ ہے. وہ کیا بولیے, نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کو جتنی حاصل ہے وہ اتنا ہی بے مثال ہے. جس طرح حضور کے نالین کو نسبت حاصل ہو گئی تو نالین عرش سے بھی اوپر چلے گئے اور خدا تعالیٰ نے اتارنے کا حکم نہیں دیا.
ہماری محرومی دیکھیے نا، محرومی کا دور آ گیا. اب تو لوگ حضور کے والدین کے متعلق گفتگو کرتے، حیا نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے حضور کی عزت و عظمت کی خاطر جانیں لٹا دی، صحابہ لوگ، ان کے متعلق گفتگو کرتے، حیا نہیں کرتے. حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج ہیں، ان کے متعلق گفتگو کرتے لوگ حیا نہیں کرتے. پھر حضور کی اتباع پہ چلنے والے اولیاء ہیں، علماء ہیں، ان کے متعلق لوگ حیا نہیں رکھتے. میں عرض کروں نسبت کی ایک ہی بات ہے کہ حضور سے جڑ جاؤ تو عرش کے مزے لو. کیا؟ حضور سے جڑ جاؤ تو عرش کے مزے لو. اس لیے کہ نسبت مصطفیٰ میں حضور کے نالین نے عرش کے بھی مزے لیے ہیں. یہ حضور کی نسبت کا عالم ہے. جب آقا پہنچے، آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سمدیہ سے واپس لوٹے. وہ میرا دل تھا بیان کرنے کو، لیکن ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس عظیم رات کا جو گفٹ گاوے تحفہ عطا فرمائے، وہ 5 وقت کی نماز عطا فرمائے. کیا عطا فرمایا؟ بولیے، 5 وقت کی نماز عطا فرمائے. آخری چکر میں جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ ایک چکر اور لگائیں، شاید آپ کی امت اس بوجھ کو نہ اٹھا سکے، تو آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث سے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. کیا اپنے رب سے حیا آتی ہے؟ میں رب ہو کر سارے جہانوں سے بے نیاز ہو کر ایک گفٹ اور تحفہ دے رہا ہوں، معراج کی رات کا یادگار تحفہ. کیا بولیے؟ معراج کی رات کا یادگار تحفہ میں دے رہا ہوں. حبیب یہ 5 نمازیں لے جاؤ امت کے لیے. تو حضور فرماتے ہیں مجھے حیات یہ کہ میں ایک دفعہ اور جاؤں، کیونکہ 9 دفعہ حضور نے چکر لگایا. اللہ تعالیٰ نے 50 عطا فرمائی تھی. کتنی عطا فرمائی تھی؟ 50. چھٹے آسمان پہ حضور آئے ایک دفعہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ سے کیا ملا ہے؟ فرمایا اللہ کریم نے 50 نمازیں دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ واپس تشریف لے جائیں اللہ کریم کی بارگاہ میں اور عرض کریں یا اللہ میری امت کمزور ہے، کچھ رعایت ہو جائے میرے لیے. ایسی بات کوئی اور بندہ کر سکتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں؟ وہ بول ہی ہے، کسی کی جرت ہے اللہ کے جلال کے سامنے بات کرے؟ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ واپس چلے گئے، حاضر ہو گئے اللہ کریم کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ امت کمزور ہے، کچھ کم ہو جائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا حبیب 45 لے جو، میں 5 جو ہے وہ کم کر دیتا ہوں، آپ 45 نمازوں کا تحفہ لے جائیں. چھٹے آسمان تک حضور آتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ملا؟ عرض کی اللہ کریم نے 5 کم کر دی ہیں. وہ دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، آپ دوبارہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جائیں اور عرض کریں یا اللہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں اور کم کی جائیں. اس طرح 9 مرتبہ حضور حاضر ہوئے سدرہ سے اوپر، 9 مرتبہ واپس ہے چھٹے آسمان تک، اور ہر دفعہ میں اللہ کریم نے 5 نمازیں کم کی. یہ سب سے معروف روایت ہے، دیگر روایات بھی ہیں. کتنی نمازیں کم کی؟ ہر دفعہ میں 5 کم کی. تو کتنی کم ہو گئی؟ 45 نمازیں کم ہو گئی. اب آخری مرتبہ تاجدار کائنات پھر ہے چھٹے آسمان پہ. پھر حضرت موسیٰ نے روک لیا، یا رسول اللہ اب کیا ملا؟ فرمایا 5 رہ گئی ہیں، 45 معاف ہو گئی ہیں. اور ساتھ اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا حبیب جا کے اپنی امت کو بتانا کہ وہ اگر 5 نمازیں دن میں پڑھ لیں گے تو چونکہ پہلی مرتبہ میں نے 50 کہیں تھیں، اگر وہ 5 بھی پڑھ لیں گے تو میں اجر انہیں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا. میں رب ہوں، میں نے کون سا کسی سے پوچھ کے اجر دینا ہے یا کوئی میٹنگ بلانی ہے پہلے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے؟ میں رب العالمین ہوں، بے نیاز ہوں. فرمایا حبیب وہ 5 پڑھ لیں گے، میری طرف سے اجر میں کمی نہیں ہوگی، وہ 5 ہی پڑھیں، مگر میں انہیں اپنے کرم سے اجر 50 کا عطا فرماؤں گا. آقا دو جہاں کو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک مرتبہ اور جائیے. چونکہ حدیث ہے پاک کے لفظ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے کم نمازوں کا تجربہ اپنی امت پہ کر چکا ہوں اور آپ کی امت شاید مزید کمزور ہو، آپ ایک دفعہ پھر جائیے شاید کچھ کمی ہو جائے. جب 10ویں مرتبہ جناب موسیٰ نے عرض کی، حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کے لفظ آ کے فرماتے ہیں نہیں اے پیارے موسیٰ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے حیا آتی ہے. حیا کس بات کی آتی ہے؟ فرمایا اس بات کی حیا آتی ہے کہ میرا رب کہے گا کہ میں نے سب سے عظیم معجزہ محمد کو عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے زمین و آسمانوں کی سیریں کروائی ہیں، انبیاء ملائکہ کی امامت کا منصب دیا ہے. اور اس عظیم معراج کا جو یہ عظیم تھا دیدار،
اس دیدار کی یادگار کے طور پر 5 نمازیں دی ہیں، تو کیا میرے محبوب کی امت اتنی ناشکری ہے کہ یہ دن رات میں 5 مرتبہ مجھے سجدہ بھی نہ کر سکے؟ فرمایا نہیں، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے۔ تو حضور واپس نہیں پھر گئے، واپس حاضر نہیں ہوئے بارگاہ سمدیت میں۔ سو نماز جو ہے یہ تحفہ معراج ہے۔ بولیے تحفہ، بولیے نا تحفہ معراج۔ ایسی امت بھی اللہ کریم نہ کرے، کیا ایسی امت بھی ہو سکتی ہے جس کو خدا تعالیٰ تحفہ بھیجے اور وہ تحفہ لینے سے انکاری ہو جائے؟ تحفہ خدا کا ہو، لانے والے مصطفیٰ ہوں۔ بولیے گفٹ کس کی طرف سے ہو؟ بولیے کس کی طرف سے؟ کیا ہماری برادریوں کی آدھی لڑائیاں سے بات پہ نہیں؟ لو جی اسی تے کرونا زہر لے کے گئے سن، وہ کی لے کے آیا ساڑھے آل، ہم نے جی اس کی بش ڈاک پہ یہ گفٹ دیا تھا، اس کی برتھ ڈے پہ وہ کون سا گفٹ لے کے آیا ہماری طرف؟ اور اگر کوئی بلا تشبیہ و بلا مثال اگر کوئی کسی کے گفٹ کو رد کر دے، نہ ایکسیپٹ کرے، تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بولیے گفٹ 1000 کا ہو یا 1,00,000 کا، اگر کوئی نہ لے تو ناراضگی بن جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حضور سجدے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی کیسا بندہ ہے رب کا، جس رب نے زندگی دی، موت بھی وہ دینے والا ہے اور سب کو دے گا، یقیناً جن کو اس نے زندگی دی سب کو موت بھی تو دے گا۔ وہ جو ساری زندگی اور موت کا مالک ہے وہ گفٹ دے، اور پھر دھیان کریں نا ذرا، گفٹ لے کے آنے والے مصطفیٰ ہوں۔ بولیے نا سبحان ہے۔ گفٹ دینے والا کون؟ اللہ۔ بولیے کون؟ بولیے کون؟ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے نیاز۔ گفٹ لے کے آنے والے مصطفیٰ، اور گفٹ جن کی طرف آیا وہ امت مصطفیٰ۔ اب دینے والا رب ہو، لے کے آنے والے مصطفیٰ ہوں، تو کیا امتی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ امتی کہ نہیں جی میں تو یہ ادا نہیں کروں گا؟ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہ ہوگی کہ خدا کا دیا ہوا یادگار تحفہ معراج امت مسلمہ جو ہے اس کے اوپر پریکٹیکلی طور پر عمل نہ کرنے والی ہو۔ معراج کا سبق اللہ کے حضور نماز ہے۔ کیا ہے؟ بولیے اللہ کے حضور نماز۔ اس لیے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز یہ مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم تحفے کو بہتر سے بہتر انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پیشانیوں کو اپنے حضور گرنے کی سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔